جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے، دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے۔ اور یہ آپ کی نظر کے یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے، اچھا آدمی ہو بھی تو اوقات سے باہر نہ لگے۔ کیا کہنے؟ میری 7 نسلوں میں سے کسی کا تعلق شاعری سے نہیں تھا۔ اچھا۔ آپ سے اصل میں مالی حیثیت پہ بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کل آپ پھر کئی اور حیثیت سے موجود ہوں گے۔ پیسے نکالو بھائی، واپس سنیے، پیسے نکالو۔ آپ کی رائے جو بہت دیانتدارانہ رائے ہے جون علیہ صاحب، ان کی شخصیت یا ان کی شاعری کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ ایک بہت اچھے اور بہت بڑے دانشور تھے۔ تو آپ کے خیال وہ شاعر نہیں ہے؟ نہیں، شاعر تو ہیں۔ دیکھیں میرے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑے گا، ان کو نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا تھا وائرل ہو جائے یہ، لیکن یہ ہو جائے گا، یہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ انقلابی شاعری نے متاثر کیا کبھی؟ اور خود غالباً اس طرز کے بہت زیادہ شاید، یا میری نظر سے نہیں گزرے آپ کے؟ شاعری تو ہے احتجاج نہ تھا۔ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا۔ کیا یہ انقلابی شاعر؟ یہ شعر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، اس میں مزاحمت نہیں ہے۔ ایک تو جنگ چل رہی تھی سرحدوں پر، ایک فیس بک پہ چل رہی تھی۔ آغاز میرے خیال میں شروع ہوا تھا جب ایک غیر ذمہ دارانہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہاں صدر پرسد پاس سے، ہمارے بڑے سینئر، میں نام نہیں لوں گا۔ ہاں سب کو پتا ہوگا کہ جاوید اختر کی بات ہو رہی ہے۔ تھینک یو۔ غالب کو لوگ کہتے ہیں جی بڑا کوئی شاید مفلس تھا، زمیندار آدمی تھے بھائی جان، لیکن جو ان کو ملتا تھا کہاں لگانا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ جب بھی 100 روپے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، جون ایلیا کی صحبت میں تھے، اس کشمکش اور تذبذب میں پڑ جاتے تھے کہ 100 روپے سے کتاب خریدیں یا بروزن کتاب خریدیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اقرار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ARY پوڈ کاسٹ۔ اور آج جو شخصیت ہماری مہمان ہے، میں ان کا تعارف کیا کرواؤں کہ ان کے شعر ہمارا تعارف بن جاتے ہیں، ان کے شعر پڑھنے سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ سو میں بہت ہی تمہید میں اور بہت ہی کوئی لمبا تعارف کروائے بغیر صرف نام لیتا ہوں، اور نام ہی کافی ہے، جناب عمیر نجمی۔ عمیر بھائی، بڑی نوازش، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ تشریف آوری کے لیے۔ بجائے اس کہ ہم روایتی سوالوں سے شروع کریں، میری خواہش بھی ہے، اور ظاہر جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ کوئی اچھا سا شعر اپنا عطا کیجیے، اور اس سے ہم بسم اللہ کرتے ہیں پھر۔ 2 اشعار ابھی آپ کے سامنے بیٹھے یاد آ رہے ہیں۔ اچھا، تو دوسرا شعر آپ کی نظر بھی ہوگا جی جی۔ کہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے۔ اچھا، واہ واہ واہ۔ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے، دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اور یہ آپ کی نظر کے یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے، اچھا، یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے، آدمی ہو بھی تو اوقات سے باہر نہ لگے۔ کیا کہنے بھائی، زندہ باد، کیا کہنے بھائی، سلامت رہیے، تھینک یو سو مچ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعتاً آپ کے شعر پڑھ پڑھ کے ہم نے بہت نام کمایا الحمدللہ۔ عمر بھائی، عام طور پر جو شاعر کا حلیہ ہوتا ہے، جی جی، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی شرٹ میں ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے اور بالکل اس کے برعکس عام طور پر شاعر کے جو حالات ہوتے ہیں، آپ کے حالات بھی تقریباً اس کے برعکس ہیں۔ تو ذرا ہم چاہیں گے کہ اپنا بیک گراؤنڈ ذرا کچھ بتائیے، آپ کی تعلیم، آپ کا تعلق کس خانوادے سے، کس شہر میں، پھر ذرا آپ کی مالی حیثیت پہ بھی بات کرنا ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ جی جی، وہ آپ سے اصل میں مالی حیثیت پہ بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کل آپ پھر کئی اور حیثیت سے موجود ہوں گے، چھاپا نہ پڑ جائے، چھاپا نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بالکل میری 7 نسلوں میں سے کسی کا تعلق شاعری سے نہیں تھا۔ اچھا، میں اپنے خاندان کا پہلا شاعر، جیسے میں نہیں کہہ سکتا کہ 7 نسلیں جو ہیں وہ اسی دشت کی سیاحی میں پہلا ہی سیاح ہوں میں۔ رحیم جر خان سے میرا تعلق ہے، پیدائش میری لاہور کی ہے، ننیال میرا کیونکہ یہاں پہ، لیکن میرے والد صاحب ادھر رحیم جر خان میں تھے، تو میری ابتدائی تعلیم بھی وہیں کی ہے۔ پھر میں لاہور آیا میٹرک کے بعد، FC کالج اور پھر UAT لاہور۔ یہ میرے کوئی 10 سے 12 سال کا یہاں پہ جو اسٹے تھا، اس میں بیسکلی میرے جو جتنی بھی آپ کہہ لیں ادبی جو بڑھوتری ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جو ارتقاء ہوا ہے وہ یہاں ہوا۔ بچپن سے شوق تھا، پڑھتے تھے، سنتے تھے بیت بازی، جس میں آپ بھی وہ طارق عزیز صاحب کی۔ اور یہ شوق کیسے آیا؟ میں چاہ رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی کوئی دوست ایسا تھا یا کوئی کچھ، کیونکہ کسی نہ کسی کی وجہ سے یہ لت لگتی ہے آپ کو، تو یہ میرے خیال میں یہ ان بلٹ ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ گرمیوں کی چھٹی مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جب لے کے آتے تھے کہ چھٹیاں ہیں، تو اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ چھٹیوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز اپنے لیے دیکھ لیں، تو جو میرے بہن بھائی تھے وہ کھلونے اور وہ دوسری چیزیں کچھ ہوتے، میں کہتا تھا مجھے رسالے چاہیے، وہ آپ کو یاد ہوگا تعلیم و تربیت اور پھول اور اس طرح کے ساتھی بہت سارے رسالے، میں وہ اٹھا لیتا تھا، اس میں سے پھر کہانیاں اور نظمیں بچوں کی وہ پڑھتے تھے۔ پھر وہ طارق عزیز صاحب کا جو بیت بازی کے، میرا وہ پسندیدہ ترین پروگرام تھا وہ سیگمنٹ، تو میں سنتا تھا
گھر میں بھی ایک ماحول تھا. میری والدہ ہمارا بہنوں بھائیوں کا آپس میں مقابلہ کرواتی تھی بیت بازی کا, کیا کہنے, اچھا, تو اشعار وغیرہ کا, تو وہ میں اکثر جیت جاتا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ بچپن سے وہ تھا. تو ایسے ایسے بھی بڑھتے بڑھتے وہ پھر تو آپ کی تباہ موضوع تھی, یا آپ نے پھر واقعتاً یہ بہروں کی اور اس کی جو ہے نا کوئی تعلیم کہیں سے پھر حاصل کی, کسی کو استاد کیا, کیا ہوا؟ میری طبع میرے خیال میں موضوع تھی. میں یہ واقعہ اکثر سنا چکا ہوں. اسکول میں مجھے ایک بار ایک مضمون یاد کرنے کے لیے کہا گیا کہ نا یہ یاد کرنا ہے, مجھے یاد نہیں ہو رہا تھا. وہ میں نے جب یاد کیا ایٹ دی اینڈ, تو میں نے جب سنایا تو وہ فیلن کے بہر میں نے وہ کیا ہوا تھا. اچھا, اللہ اکبر. تو مطلب صبح سویرے مرغا نکلا دانا دونوں کا چگتے چگتے ایسے میں نے کر کے نا میں نے سنایا. کہتے یہ تم نے کیسے یاد کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایسے یاد ہو رہا تھا. تب میرے استاد نے کہا, اردو کے استاد تھے, کہ تمہارے اندر شاعر موجود ہے لیکن ابھی شاعری سے دور رہنا. ورنہ اس کام میں پڑ جاؤ گے. وہ خود بھی شاعر تھے. یہ زیادہ مزیدار بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ ابھی شاعری سے دور رہنا, تمہارے اندر شاعر ہے, کبھی نہ کبھی آئے گا. اور وہ پھر آیا, اور بڑی شان سے آیا, لیکن کافی دیر بعد. اور یہ کیا سن ہوگا, کیا حالات و واقعات ہوں گے کہ جب پہلا شعر آپ نے کہا, اور وہ کیا تھا, کچھ ذہن میں اگر ہو تو؟ میں اصل میں UAT کے دور کو زیادہ سمجھتا ہوں, کیونکہ اس وقت لٹریری سوسائٹی کے جو میرے دوست تھے, میں خود تو اس کا حصہ نہیں بنا کبھی بھی, کیونکہ میرا اس وقت تھا اسپورٹس میں کرکٹ ٹیم کا حصہ تھا UAT کی. تو لیکن شام کو جب بیٹھنے کے لیے ہوتا تھا, کمپنی کون سی ہو, تو وہ یہی دوست ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھتے, کیونکہ یہ شعر پڑھتے تھے, شعر سناتے تھے اپنے. اور پھر اکثر اوقات بیٹھے بیٹھے میں بھی ایک دو مصرے موضوع کر مطلب ان کو مصرا پہ آ جاتا تھا. وہ جب کوئی شعر سناتا میں کہتے اس پہ میرا یہ خیال ہے, تو میں نے وہ کہتے یار تم نے خود کہا, ابھی کہا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتے اچھا یہ تو مطلب ٹھیک ہے ہر لحاظ سے, تم کیوں نہیں کہتے تم یہ. میں نے کہا یار نہیں, میں کہنا کوئی نہ کچھ نہیں ہے, میں ایسے ہی بس ٹھیک ہے شوق ایک اور بات ہے اس میں. تو وہ ایسے کرتے 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 پھر ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ ایک نظم کا مقابلہ کروانے والے ہیں. اچھا. تو اس میں جو 3 پوزیشنز والے لوگ ہوں گے وہ پڑھیں گے ہمارا اینول مشاعرہ, جس میں منیر نیازی صاحب ہوں گے, کیا کہنے, جس میں نوشی گیلانی, امجد صاحب, جتنے اس وقت کے نام تھے وہ آلموسٹ, انور مسعود صاحب, سارے اس میں وہ موجود. اب میرا یہ لالچ کہ یار اچھا ان سے ملاقات ہو جائے گی, ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کر لیں گے, کیا اس میں ایسا کیا ہے. تو وہ دھنک عنوان تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ نظم اگر کہہ سکو. میں نے اس پہ نظم کہی, اور مجھے یاد ہے جیسے میرا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اعداد کا کافی اس میں شعروں بھی آتا ہے. جی. تو میں نے 3 کا دانہ نہ پڑے. جی ہر 1000 میں بس 5-7 ہیں. تو وہ اس وقت میں نے جب نظم کہی, اس میں نے 7 لائنز رکھی, اور 7 ہر جیسے دھنک کے 7 رنگ ہوتے ہیں, ہر رنگ سے آغاز کیا میں نے. کیا بات ہے. تو وہ میں نے جب آخر میں کیا تو وہ شاید نہیں 7 یہ ہو گئے, 8ویں لائن پہ تھا کہ سب کچھ نہیں ہے تو سب سیاہ ہے میرے لیے. اچھا. تو اس طرح کچھ کر کے آخر رنگ میں نے کالا ڈال دیا, کیونکہ تو نہیں ہے سو گئے. ہاں. اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ نظم کیا تھی, کیونکہ لکھی ہوئی میرے پاس نہیں ہے. اچھا. میں نے وہ جو جس کاغذ پہ لکھی ہوئی ان کو سبمٹ کروا دی. انہوں نے وہ اپنی جیوری کے سامنے پیش کی, جو بھی وہ سینئرز تھے جو بھی. انہوں نے کہا یہ تمہارے 2nd پوزیشن آ گئی ہے. کیا بات ہے. میرے تو میں گمان میں نہیں تھا, میں نے کہا صرف ٹرائی کرتا ہوں شاید. تو پھر انہوں نے جب مجھے بٹھایا اس ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ, وہ میری زندگی کا یادگار بھی کہنا چاہیے, اور بہت برا ایک طرح سے. کیونکہ ایک تو آپ کو خود اعتماد نہیں ہے کہ آپ ایک شاعر ہیں مکمل, دوسرا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ میری کس طرح جگاڑ لگ کے آ گئی پوزیشن. اب آپ UAT کا اگر آپ نے آڈیٹوریم دیکھا ہو, میں نے بڑی تقریریں کی ہیں وہاں, ہزاروں کی تعداد میں سامنے جو لوگ ہوں, اور آپ پہلی بار اپنے کو نظم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ تو ویسے ہی اسٹن جیسے کہتے ہیں وہ میں ہو گیا. اور میں نے جو نظم پڑھی ہے, شکر ہے اس وقت ویڈیوز کا اور دور نہیں تھا, موبائل ابھی تک, وہ میرے لیے بڑے امبیرسنگ مومنٹس تھے. میں نے کاغذ سے نظر بھی نہیں اٹھائی, میں نے جیسے خبریں پڑھتے ہیں نا, بالکل ایسے دیکھ کے 7 لائنیں پڑھی, 8 لائنیں جلدی جلدی, اور میں بھاگ گیا اسٹیج سے. میرے دوستوں نے کہا یار تمہیں لکھنا تو آتا ہے, پڑھنا بھی سیکھ لو. تو خیر وہ پھر ایک پروسیس تھا پورا. اس کے بعد مشاعرہ جب پہلا پڑھا, اس سے بھی کوئی 10 سال بعد. اچھا. یہ 2004-5 کی بات کر رہا ہوں, 10 سال بعد. کیونکہ اس کے بعد میں نے کچھ اس کے بعد دوبارہ نہیں حصہ لیا اس طرح کسی معاملات میں. مجھے تو یہ 2004-5 کا وقت بڑا مزیدار تھا. اس زمانے میں چونکہ میں بھی گورنمنٹ کالج میں تھا, تو ظاہر ہے یہ پاک ٹی ہاؤس کبھی کھلتا تھا کبھی بند ہو جاتا تھا, اس کی وہ لیگل چل رہی تھی. اور پھر مجھے یاد ہے شاید اس کے آس پاس میں ناصر باغ میں ایک چوپال کے نام سے ایک جگہ تھی, شاید کبھی آپ کو اتفاق ہوا سنتے تھے, تو وہاں بھی لوگ جا کے پھر یہ پاکٹی ہاؤس والی محافل وہاں ہوا کرتی تھیں. تو 2004-5 کا لاہور آپ نے ایکسپلور کیا ادب کے اعتبار سے, شعراء کے ساتھ بیٹھنا, اور وہ ظاہر ہے UAT کی حد تک تو آپ نے بتایا. لاہور میں باقی اداروں میں اور باقی جگہوں پہ ملاقاتیں یا کچھ ایسی محافل رہیں؟ محافل میری اصل میں رہیں اس طرح کہ وہ
اب میرے جو دوست تھے لٹری سوسائٹی والے وہ مدعو کرتے تھے شعراء کو اپنی جیسے کہتے ہیں جو لٹری سوسائٹی کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ کچھ مندوبین کو بلاتے تھے جو حصہ تو نہیں تھے لیکن وہ ایسے کہ سنو کیا کیا بات ہوتی ہے وہاں پہ. تو میں ایک دو میٹنگز میں نے اٹینڈ کی جس میں شاہد ذکی بھائی ایک دفعہ آئے تھے, عباس تاوی صاحب تو عموماً آتے تھے وہاں پہ, تو یہ 3-4 نام تھے. اور اس وقت بڑا ایک انٹریکشن سے پتہ مطلب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے, شعر کیا ہوتا ہے, تلمیح کیا ہوتی ہے, استعارہ کیا ہوتا ہے. تو وہ اور آپ کا اردو پڑھنے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, یعنی اردو اور سبجیکٹ ایز سبجیکٹ نہیں, ویسے شوق کو استعارہ تلمیح نہیں بالکل بھی نہیں, لیکن کیونکہ ناولز اور باقی اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا شوق تھا. میں نے شہاب نامہ 7ویں 8ویں کلاس میں پوری پڑھ لی تھی وہ 2-3 نشستوں میں. تو وہ پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لفظ کا مجھے کیوں نہیں پتہ یہ کیا آیا ہے, تو لغت بھی پھر یا کسی سے بڑے سے پوچھنا. میری تو ہر کتاب کے پیچھے ایک صفحہ ہوتا تھا جس پہ ہر لفظ اور اس کی لکھا ہوتا تھا. تو یہ میرے خیال میں وہ ساری جو مشقت یا مشق اس کو جو بھی کہہ لیں, جو ریاضت وہ کام آئی. ہوتا ہے آپ کے لاشعور کا حصہ بنتی ہے ہر چیز, تحت شعور کا لاشعور کا, تو وہ اب شاعری میں شاید وہ چیزیں باہر آتی ہیں. تو لوگ بیفور وی موو فارورڈ نا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس خطے کا جنوبی پنجاب کا یہ جو رول ہے شاعری میں, یہ آپ نے کبھی اس کو نوٹس کیا کہ کیسے شاندار لوگ پہلے بھی اور اب بھی مجھے لگتا ہے آج آ کے جو کچھ نام رہ گئے ہیں جو مشاعروں کی زینت ہیں اور جنہیں اللہ نے اس میدان میں عزت دی ہے, ان کا تعلق اسی خطے سے ہے. آپ محسن نقوی سے شروع کیجیے, اور عباس تابش اور ہمارے تہذیب حافظ صاحب اور آپ بذات خود اور بہت سارے دیگر نام, عدنان محسن ہمارے دوست ڈیرہ غازی خان سے نواز ہے, میرے جونیئر تھے گورنمنٹ کالج میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس خطے میں آپ کے نزدیک ایسا کیا ہے کہ اب بھی اس وقت بھی جو شاعر ہیں ان میں سے 90% کا تعلق جو نیک نام ہیں, جن کی جو شہرت رکھتے ہیں, ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے کسی نہ کسی شہر سے ہے. تو ایسا اس مٹی میں یا اس ریجن میں آپ کے خیال میں کبھی اس پہ تجزیہ کیا آپ نے؟ جی میں نے اس پہ سوچا ہے, اور مجھے جو اس کا جواب ملا وہ میرا اپنا ذاتی ہے, کوئی اس سے اختلاف یا اتفاق کرے وہ مرضی ہے. ادب تخلیق کرنے کے لیے خاص طور پر میں شاعری کی بات کروں گا, زمین سے جڑت, اپنی مٹی سے جڑت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب جن کو آپ ادبی مراکز کہتے ہیں نا, کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, بڑے بڑے جن کو مراکز کہا جاتا ہے, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے ہیں, اپنی مٹی سے بہت کم لوگوں کا تعلق. جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی میں بالکل. تو اب ان جن کو مراکز کہا جاتا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے, اب وہ مراکز نہیں, بیسیکلی وہ مضافات بن گئے ہیں. مراکز یہی جہاں پہ ادب تخلیق ہو رہا ہے, وہ یہی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ ابھی تک اپنی روایات سے, وہ روایات جو اپنے 40-50 سال کی روایات جو وہ قائم و دائم ہیں, کیونکہ یہاں تو جیسے ایک سیلاب آتا ہے نا, ٹیکنالوجی کا آ گیا, ہر چیز, ہر زندگی شاید بہت تیز ہو گئی ہے, اپنے آپ سے جڑنے کا موقع نہیں ملتا, تو کتاب کا اور اس کا وقت ہی نہیں رہا شاید لوگ. یہ وقت وہاں ہے, برکت ہے وہاں وقت میں, جس کو برکت کہتے ہیں نا. میں نے یہ لفظ وہاں سیکھا. میں 12 سال لاہور رہ کے وہاں واپس کیوں گیا رحیم یار خان, کیونکہ وہاں کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ جو ہے نا, جو ایک میرے خیال میں تخلیق کر کے لیے ضروری ہے, وہ وہیں میسر تھا. آپ سارے کام نپٹا کر عصر مغرب کے درمیان ویل ہو جاتے ہیں, فری ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے, آپ دوستوں سے ملیں, آپ فیملی کو ٹائم دیں, اپنے آپ کو وقت دیں. وہ یہاں نہیں ہے. آپ کا آدھا دن تو سڑکوں پہ گزر جاتا ہے, 2 بجے تک تو آپ کا دن ہی چل رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک میرے خیال میں ایک ایوریج, میں لاہوری کی نہیں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, ایک بڑے شہر کے کسی بھی جو رہتا ہے اس کے میرے خیال میں آدھی زندگی سڑکوں پہ گزر جاتی ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو چاہیے کونے سے دوسرے کونے جانے کے لیے, تو اب کیا اس میں تخلیق ہوگا. اور بالکل ٹھیک ہے. یہ اتفاقاً میرے ذہن میں نہ جانے کیوں جان ایلیا کا نام آ گیا. جی بہت سارے لوگوں کی بالکل بہت ہی مختلف آراء ہیں, ایکسٹریمز ہیں. جی آپ کی رائے, جو بہت دیانتدارانہ رائے ہے جان ایلیا صاحب, ان کی شخصیت یا ان کی شاعری کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ جان ایلیا جیسے ہم نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ہر بڑے جس کو جینس کہا جاتا ہے نا, اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے. مختلف آراء ہوتے گرے ایریا نہیں ہوتا, یا تو اس کو بہت چاہنے والے ہوتے ہیں, یا پھر اس کے بالکل مخالف ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل یہ تھا ہی نہیں. صحیح. میرے نزدیک وہ ایک بہت اچھے اور بہت بڑے دانشور تھے. ٹھیک ہے. ان کا جو نثر کا کام ہے, آپ نے اگر ان کے وہ کتابوں کے جو اپنے انہوں نے لکھے ہیں, فرنود جو ان کی کتابیں, وہ ایک مکمل جس کو فلاسفر کہنا چاہیے, وہ ان کا ایک فلسفہ تھا اپنا, اور وہ دانشور تھے. شاعری ایک مزاج کا حصہ ہوتی ہے, کوئی کسی کو مزاج بھاتا ہے. مجھے ان کی جو شعری جو روش ہے, یا جو ان کے ایک کھلی باتیں کرنے والا ایک مزاج ہے, وہ بڑے بڑے لوگوں نے بعد میں, اور ہمارے خاص طور پہ آج کل کی جو جنریشن جو نہیں ہے اس کے لیے بڑے قریب ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں. تو لیکن وہ میں تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ٹون نیچے. یہ دیکھیں نا, آپ نے خود کہا کہ یا ہیں یا نہیں ہے, تو آپ کے خیال میں وہ شاعر نہیں ہے؟ نہیں, شاعر تو ہیں. دیکھیں میرے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑے گا, ان کو نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. میرے مزاج کے قریب نہیں ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے. میرے مزاج کے آپ کے خیال میں جو آپ کا شاعری کا معیار ہے, جی وہ اس پر پورا نہیں. ایک شاعر کو نا اس کے پورے کینوس میں دیکھتے ہیں, پورا جو اس کا جو کہہ لیں کلیات ہے نا, اس کے جتنے بھی اشعار, یہ نہیں کہ آپ کچھ غزلیں یا کچھ اشعار پہ دیکھیں گے,
تو ان کی جو زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ اس میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتی اوکے جو مجھے جو اس پسند ہے. معیار پر پورا نہیں جی، اترتی جی. جو آپ نے طے کر رکھا ہے. معیار تو نہیں کہنا چاہیے, میں مزاج ہی کہوں گا. مزاج میں چاہ رہا تھا وائرل ہو جائے یہ, لیکن یہ ہو جائے گا, ایسے بھی ہو جائے گا, اور اس میں آپ کو کچھ نہیں جائے گا, میرے جائے گا. نہیں ٹھیک ہے, یہ بہت سارے دوستوں کی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عزت موجودہ نسل میں خدا نے ان کے شعروں کو دی ہے, جی جی. نوجوان نسل ظاہر ہے بڑا ان سے ریلیٹ کرتی ہے. یہ جو وائرالٹی کا ہم کہتے ہیں نا, یہ ایک اور جس کا جو کریڈٹ ڈیو ہو اس کو دینا بھی چاہیے. وائرالٹی کا جو ایک کانسیپٹ آیا کہ جی شاعر وائرل ہو گیا, یہ جان ایلیس سے سٹارٹ ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو شاعری کی طرف خاص طور پہ نئی اس نسل کو اس میں بڑا کردار ہے جی جان جی, ایلیا کا, اس کو تو بہرحال کسی صورت بھی نہیں کر سکتے آپ مائنس نہیں کر سکتے اس کردار کو. اچھا تو آپ کے نزدیک اگر 3 4 5 بڑے شعراء اردو ادب کے ہوں تو وہ کون ہوں گے؟ دیکھیں اساتذہ کو تو سب لوگ کہیں گے میر غالب, وہ تو ٹھیک ہے. ان کے علاوہ عرفان صدیقی ایک شاعر ہیں انڈیا کے, میرے بہت دل کے قریب ہیں. ہاں کوئی شعر اگر ذہن میں آتا ہو تو وہ بھی سنا دیجیے گا. شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں, آہا شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں, سفراں, جس کو جانا ہے چلا جائے اجازت کیسی. کیا کہنے, واہ واہ. اب اچھا اب ان کے ہاں عرفان صدیقی کے ہاں نا, انہوں نے جو نیا کام مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے غزل کو ان استعارات سے ہم آہنگ کیا جن کو پہلے صرف منقبت یا سلام میں آپ پڑھتے تھے, خیمہ, زنجیر. جی جی. اچھا کسی حد تک محسن نقوی یہاں بھی ملتا ہے ہمیں, لیکن وہ بات کیا ہے, محسن نقوی بات کیا اچھا ہے, یہ عرفان صدیقی اس سے پہلے. تو عرفان صدیقی صاحب بیسیکلی میرے خیال میں پائنیئر ہیں اس چیز کے. انہوں نے وہ استعارات غزل میں ایسے کھپائے جو مرثیے میں ہو سکتے جو مرثیے میں یا سلام میں آپ سنتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں بڑا کام تھا. اور اس کے بعد سے جو غزل ثروت مند ہوئی ہے اس کام سے, تو کیسے کیسے اشعار آپ کے سامنے آج بھی کربلا اور خیمہ, استارہ ہو گیا جی, کیا بات ہے, ظلم کا یا. اچھا اور اس کے علاوہ پھر پاکستان کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اس کے تھوڑا بعد رئیس فروغ مجھے بہت پسند ہیں, شکیب جلالی, عرفان صدیقی, تو میں نے کہہ دیا جمال احسانی. جمال احسانی وہ بڑے مجھے کیا کہتے ہیں ان کے, کوئی جمال احسانی صاحب کا شعر آ رہا ہے ذہن میں؟ بہت سارے ہیں, یا رئیس فروغ صاحب کا جو بھی, جو دیکھیں جمال احسانی کے تو مطلب آپ کو لے ڈوبتے ہیں. جی جی میرے ذہن میں آ بھی رہا, کیجیے نا. تھا چراغ سامنے والے جو فوراً ذہن میں آتے ہیں یہی ہیں, چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا, یہ حادثہ یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا. اور جمال کے, اچھا جمال کی ایک پوری میں آپ کو جو مجھے اس کی ان کی استادی لگتی ہے کہ انہوں نے ایک قافیہ ہے اور آگے ساری ردیف ہے. غزل ان کی ایک ہے لمبی رات, آپ نے وہ شاید سنی ہو. جی جی ترک بادہ ہے اور لمبی رات. اچھا ترک بادہ ہے اور لمبی رات, آب سادہ ہے اور لمبی رات. اور ایک محل کی غلام گردشوں میں شاہزادہ ہے اور لمبی رات. کیا اچھا باندھا ہے شاہزادہ. دیکھیں اور دیکھیں کہ ایک پورے قافیہ ہے شاہزادہ, اس کے بعد پوری اور لمبی رات. اب یہ میں کیونکہ شاعر ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو چھوٹی بہر میں اتنی بڑی ردیف کے ساتھ اتنے کمال غزل لکھ دینا. گل ہوا میں کدے کا صدر چراغ, تنتناہٹ دیکھا مصرے کی, صدر چراغ. گل ہوا میں کدے کا صدر چراغ, گل ہوا میں کدے کا صدر چراغ, اس کا وعدہ ہے اور لمبی رات, یا ایک وعدہ ہے اور لمبی رات, وہ مجھے بھول رہا ہے دوسرے مثال. لیکن تو اس طرح کے یہ غزل رئیس فروغ صاحب کا کچھ. رئیس فروغ کی تو جو غزل ہے کہ ایک اپنے سلسلے میں تو اہل یقین ہوں میں. اچھا ایک اپنے سلسلے میں تو اہل یقین ہوں میں, 6 فیٹ تک ہوں اس کے علاوہ نہیں ہوں میں. اب یہ 70 کی دہائی میں آپ سوچ لیں کہ یہ مصرے جو ہیں یہ الفاظ جو ہیں جن کو آج کل جدید شاعری کا کہا جاتا ہے کہ وہ تب یہ کر چکے ہیں کام. ویسے تو ایک گلوب کو پڑھتا ہوں رات دن, گلوب ویسے تو گلوب کو پڑھتا ہوں رات دن, دراصل ایک فلیٹ ہے جس کا مقیم ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اچھا یہ کیا کہنا ہے, یہ رئیس فروغ ہے, یہ رئیس فروغ. اور روئے زمیں پہ 4 ارب میرے عکس ہیں, تب 4 ارب ہوتے ہوں گے. روئے زمیں پہ 4 ارب میرے عکس ہیں, ان میں سے میں بھی ایک ہوں چاہے کہیں ہوں میں. کیا کہنا. اب ایک شعر سنیے کہ ہائے میرا بھی ایک باپ تھا, اچھا سا ایک باپ, میرا بھی ایک باپ تھا اچھا سا ایک باپ, وہ جس جگہ پہنچ کے مرا تھا وہیں ہوں میں. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. یہ رئیس فروغ, واہ واہ واہ, کیا کہنے, زندہ باد. انقلابی شاعری نے متاثر کیا کبھی, اور خود غالباً اس طرز کی بہت زیادہ شاید یا میری نظر سے نہیں گزرے آپ کے. انقلابی میرے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی شاعری میں بھی جب تک ایک میں کیونکہ غزل کا شاعر ہوں تو مجھے تغزل اور اس کی جو ایک نازکی ہے, لطافت ہے, جب تک وہ مجروح نہ ہو
تب تک اب فیض کے ہاں کیسا وہ کیا اس کو انقلابی شاعری نہیں کہیں گے آپ؟ لیکن اس انقلاب کے اندر بھی کیا کیا ٹھیک ہے پنکھڑیوں والی نزاکت ہے. تو کیا آپ کہنے شاعر کا کام کیا ہے کہ وہ نہ تو نعرے باز بنے, جی نہ وہ بالکل اس کا یہ گمان ہونے لگا کہ یہ سیاسی رہنما بن چکا ہے, بالکل نعرے بازی پہ نہ آئے, استعارات میں رہ کر علامات استعمال کر کے آپ کیا کیا بات نہیں کر سکتے. تو وہ شاعر جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں, اور ہر شاعر کرتا ہی ہے, داخلی سے لے کر خارجی سطح تک ہر بندہ احتجاج میں ہوتا ہے, کچھ دنیا کے خلاف ہوتا ہے, کچھ اپنے خلاف ہوتے ہیں, کچھ سماج, کچھ اپنی فیملی. شاعری تو ہے احتجاج نا, کچھ محبوب کے خلاف ہوتا ہے, تو یہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کی شاعری کس کے خلاف احتجاج ہے؟ میری شاعری میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اب جو میرا جو شعر تھا, نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا, کیا یہ انقلابی شاعر, یہ شعر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, اس میں مزاحمت نہیں ہے. بہت اچھی ہے, کیا کہنا ہے. یا اسی کا جو زیادہ اس کا میرے خیال میں اسٹرانگ شعر ہے وہ والا کہ مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا, میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلم کار, مجھے کہانی میں ال غصہ نکالنا. اب یہ غصہ نکالنا کیوں ہے, یہ آپ کے ایجیٹیشن ہے ظاہر. ہاں آپ اس کو سسٹم کے خلاف کہہ لیں, آپ اس کو کسی بھی معاشرے کے خلاف کہہ لیں, آپ اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں. تو شاعر کا کام ہوتا ہے کہ چیز کو آفاقی لیول پر پیش کر دینا, اس کو آپ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ صرف اچھا یہ جو ہے یہ سوشلسٹ نظریات پہ شعر کہا گیا ہے, یہ فلاں کسی نظریے میں نہ بندھے. شاعری ایک آفاقی چیز ہے تو اس کا پیغام بھی آفاقی ہونا چاہیے. ایسی ہی ہونی چاہیے. یہ عام طور پر جو شعراء ہیں, ہم جو ان کا تاثر لیتے ہیں بہت ہی مسکین, بہت ہی عاجز, تو اس اعتبار سے نہیں, لیکن ایسا جب جان ایلیا کی بات بھی ہو رہی تھی میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جس میں جو ہے نا وہ بس بہت ہی غربت اور کچھ ایسے حالات و واقعات. تو الحمدللہ ذاتی طور پر بھی ہم جانتے ہیں, سامعین اور ناظرین بھی, کہ آپ کا تعلق ماشاءاللہ ایک بہتر بیک گراؤنڈ سے, اگر معاشی اعتبار سے بات اب جان جائیں گے تو ذرا یہ بتائیے نا ذرا. آپ کے کہنے کے بعد جان جائیں گے, ابھی تک اتنا نہیں جانتے تھے. جی میرا تعلق تو ٹھیک ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کھاتے پیتے گھرانے سے ہے, اور میں اس چیز کی واضح اور زندہ مثال ہوں کہ اگر سب کچھ آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگے کہ کچھ مسنگ ہے, کچھ ہے جو جس سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا, یا میں مس فٹ ہوں اس ساری جگہ پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو شعر یا ادب کی طرف لے جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میرے پورے خاندان میں کوئی ایون شعر و شاعری کے ادب کی طرف لگاؤ بہت کم ہے, سارے کاروباری فل جسے آپ کہتے ہیں نا وہ سیٹ ٹائپ لوگ ہیں, چودھری تھا منڈا. تو مجھے کہتے بھی میرے دوست, اس لیے میں نے یہ یوز کر دیا کہ چوریاں تھا منڈا. لیکن وہ اس سارے سیٹ اپ میں ہوتے ہوئے بھی مجھ پہ بڑا اثر کرتی تھی یہ چیزیں. میرے جو پہلے کچھ اشعار تھے کہ شروع کہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات, آپ نے بھی پڑھے تھے جی, مجھے تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ, میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ, میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ پر, میری ہر ایک مصیبت کو ضرب 7 سمجھ. اب وہی بات کہ مجھے دوستوں نے پوچھا کہ یار تم پہ تو کبھی یہ گزرا نہیں, کبھی یہ بیتا نہیں, تم نے تو آج تک کبھی ایک دن نہیں دیکھا فاقوں کا یا مفلسی کا, تم نے کیسے کہہ دیا. اور وہ باقاعدہ وہ فیل کے ساتھ احساس ہو, ایسا نہیں کہ تک بندی ہے. جی. اور اس کے اوپر مجھ پہ الزامات بھی لگے کہ میں لکھوایا کسی سے شاید. جی مجھے کہا گیا, ظاہری بات ہے جو زیادہ آپ کے کلوز ہوتے ہیں وہ تو کھلا پوچھ لیتے ہیں نا, صحیح بتاؤ یار کیسے لکھوایا. تو میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا اگر تو صرف آپ بیتی پیش کرنا ہے تو وہ تو صحافی بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں شاعری کوئی شخص بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی وہ اس میں وہ اپنی کر سکتا ہے تخصیص کے یہ بندہ ہی کرے گا. جگ بیتی جو ہے وہ تو آپ بیتی یا جگ بیتی جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے وہ تو آپ پیش کوئی بھی کر سکتا ہے. شاعر کا کام وہ ہے جو اس پر نہیں بھی بیتی اس کو پیش کر دے. صحیح. تو وہ میرے خیال میں شاعر کا جو ایک مقام کہتے ہیں نا کہ ذرا گنا جاتا ہے, تو وہ وہی ہوگا جو اس کے اوپر نہیں بیتی وہ بھی اس کو ویسے ہی پیش کر رہا ہے جو اس کے اوپر بیتے. اور یہ مجھ پر ایسے بیتی کہ یہ بڑا میں واقعہ سنا بھی چکا ہوں. میرے اپنے آفس میں ایک جو آفس بوائے تھا وہ مجھ سے چھٹی مانگنے آیا, اچھا, کہ میری بہن کی شادی ہے تو مجھے چھٹی چاہیے. میں نے کہا اچھا تو کتنے دن کے لیے؟ اس نے کہا 3-4 دن. میں نے کہا اتنے دن کیوں, بہن کی شادی. جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار کام رک جائیں گے سارا کچھ, تو کہتا میں اور کچھ تو گھر میں دے نہیں سکتا تو ٹائم دے دیتا ہوں. اب یہ جو لائن تھی اس کی نا, اس پہ یہ دونوں اشعار بیسیکلی اس کی دین ہے. وہ تو چلا گیا, مجھے چھٹی لے گئے. میں بعد میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا, اور میں نے اپنے وہاں فیل کیا کہ میں کتنا بے بس وہ فیل کر رہا ہوگا کہ میں صرف وقت ہی دے پاؤں گا تو وہ بھی دے سکتا ہوں. تو یہ 2 خاص طور پر اشعار اس کی تھا, تو وہ مجھ پر شاید وہ بیت چکا تھا اس وقت مفلسی کا لمحہ. عمر بھائی کس کاروبار کس بزنس سے وابستہ ہیں آپ یا آپ کی فیملی, اگر بتانا اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ادھر نہیں ادھر چھاپا نہیں ماریں گے. تو
میرا تعلق بیسیکلی ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، میرا اپنا جو کام ہے اس سے میں وابستہ ہوں، لیکن میری فیملی جو بزنس ہے وہ سارا ہے ایگریکلچر پروڈکٹس ہے، کاٹن جیننگ، فلور ملنگ، تو یہ والا میرا سارا کاروبار. اور میں شروع سے کیونکہ وہ ادب سے تعلق نہیں تھا، میرا ان سے تعلق نہیں تھا. تو آپ نے بزنس میں بھی الگ ہی کچھ نکال میں نے کہا کیونکہ میں یو ای ٹی سے میں نے آرک انجینئرنگ پڑھی تھی، اس میں وہ بلڈنگ ڈیولپمنٹ کا کافی سارا چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک دو بلڈنگز میں نے ڈیولپ بھی کی، پھر وہ ساتھ کچھ عرصہ جاب کی، تو ہوا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو پھر میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا. الحمدللہ اب ایک ٹیم ہے جو سنبھالتی ہے، میں تو خیر آپ کے سامنے آپ کی طرح ہی. اچھا یہاں سے ذرا ایک اور ایونیو کھلتا ہے مشاعروں کا اور یہ سارا سلسلہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت یہ جو سارا سلسلہ ہوا، کیونکہ مشاعرے بین الاقوامی جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آڈینس بھی کم و بیش بھارت ملی جلی ہوتی ہے، اور شعراء بھی کم و بیش، اور جو میزبان ہیں وہ بھی اسی طرح سے کہ کوئی بھارت سے اور کوئی پاکستان سے. تو اس طرح کے واقعات جب کشیدگی بڑھتی ہے پاکستان اور بھارت میں، تو یہ مشاعروں، عالمی مشاعروں پر بالخصوص اثر انداز ہوتی ہے. بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جی جی، باقاعدہ ایک فیس بک پہ جنگ چل رہی تھی، ایک تو جنگ چل رہی تھی سرحدوں پر، ایک فیس بک پہ چل رہی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے. اور آغاز میرے خیال میں شروع ہوا تھا جب ایک غیر ذمہ دارانہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہاں صدر پرساد پاس سے، ہمارے بڑے سینئر، میں نام نہیں لوں گا، میرا خیال ہے نام سب کو پتا ہوگا. ہاں سب کو پتا ہوگا کہ جاوید اختر کی بات ہو رہی ہے. تھینک یو. آپ اپنے وہ اسی اسٹائل کے ساتھ آئے ہیں. معصومانہ برامی صاحب والا. جی بادامی صاحب کو یاد کر رہے تھے پہلے بھی ہم، تو معصومانہ جی بالکل وہی ان کا اسٹیٹمنٹ آئی. پھر ہمارے یہاں سے ہمارے ایک سینئر نے جواب دیا، تو اس کے بعد وہ جنگ شروع ہو گئی. تو پھر یہ کہا گیا کہ اب جو بلائے گا یا جو جائے گا یہ کر دیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال میں شاعری اور شاعری وہ آخری چیز ہونی چاہیے جو اس حد تک جائے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اور لوگ اس میں باقی چیزیں بھی جیسے اسٹیج ہے، جیسے موویز ہیں، جتنے بھی یہ آپ کا شوبز میڈیا ہے، مطلب اداکار، فنکار تو سانجھے ہونے چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ سمجھے نہیں جاتے نہ اس طرف نہ اس طرف، تو وہ معاملات ہوتے ہیں. اب بڑے عرصے بعد، ایسا تو نہیں خیر کچھ ماہ گزرے ہیں، لیکن چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، اور میری دعا ہے یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ذرائع ہیں جو جوڑ سکتے ہیں، ورنہ توڑنے کو تو بہت چیزیں ہیں، وہ ٹوٹ ہی رہے ہیں. یہ وہ آخری چیز ہونی چاہیے کہ جس پہ اختلاف ہو. اور یہ ذرا مشاعروں کی بات چلنے کے لیے ذرا بتائیے نا کہ اس کا ایک شاعر کی معیشت سے کیا تعلق ہے. یعنی کیا شاعر سوللی سروائیو کر سکتا ہے مشاعروں کی آمدن پر؟ کوئی آمدن ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی مشاعروں میں؟ جب آپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کچھ معاوضہ ملتا ہے یا نہیں؟ جی، اب اس سوال میں آپ کے نا دونوں سوال مرج ہو گیا. آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ شاعر لگنا، جو آپ نے پوچھا جی حالت سے شاعر نہیں لگتا. جی تو اب اس حالت سے شاعر ایک آدمی لگتا ہے، وہ تہذیب حافظ ہیں یا علی زریون بھائی. اور بھی اور بھی ہیں تو کافی سارے ہیں. اچھا، وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے میرے خیال میں. معیشت کا تعلق اس طرح ہے کہ یہ کوئی لگی بندی آمدنی تو ہوتی نہیں ہے، جیسے آپ ہوائی روزی ہے، مشاعرہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح. لیکن آج کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کچھ لوگوں کے چینلز ہیں جن کے اوپر شاید وہ ان کی ارننگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کتنی کی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بہت کوئی خال شاید جیسے آپ نے نام لیے شاید یہی 2-3 ہوں گے جن جو سروائیو شاید کر پائیں سوللی، ورنہ مشکل ہے. کوئی نہ کوئی آپ کا سورس آف انکم. اب دیکھیں پہلے وقتوں میں بھی نواب جو تھے وہ باقاعدہ وظیفے باندھا کرتے تھے شاعروں کے کہ یہ آپ شعر کہیں اور یہ آپ کو مل جائے گا، آپ اپنی زندگی گزاریں. اور جو اس کے علاوہ جو غالب کو لوگ کہتے ہیں جی بڑا کوئی شاید مفلس تھا، زمیندار آدمی تھے بھائی جان، اپنی زمینوں کے مقدمے لڑتے ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن جو ان کو ملتا تھا اب وہ کہاں لگانا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. تو وہ آج بھی وہی بحث ہے کہ آپ کو جو مل رہا ہے اچھا شعراء کا جو خرچ کرنے کے وہ آپ نے اوپر پہننا ہے یا انڈیلنا، وہ آپ کے اوپر ہے. تو شاعر زیادہ اس لیے بھی مفلس ہوتے ہیں، مفلس اپنی چوائس سے ہوتے ہیں. میں آپ کو یقین سے یعنی وہ ہمارے ایک دوست ہیں قصہ سنایا کرتے ہیں کہ جب بھی 100 روپے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، جان ایلیا کی صحبت میں تھے وہ، تو کہتے تھے ہم پھر یہ اس کشمکش اور تذبذب میں پڑ جاتے تھے کہ 100 روپے سے کتاب خریدیں یا بروزن کتاب خریدیں. بروزن کتاب جی، اور وہ بروزن کتاب جیت جاتے اور ہمیشہ وہ جیت جاتی، تو بوتل خرید لی جاتی تھی اس کے بدلے. تو یہ ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں لگی بندی کوئی آمدنی تو ہوتی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ڈیپینڈ ہونا چاہیے. جو اے گریڈ کے شعراء ہیں جی ان کو پاکستان میں ایک مشاعرہ پڑھنے کے کتنے سے کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے؟ یہ ایک گریڈ میں آپ فائنینشلی ایک گریڈ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں فائنینشلی نہیں، جو شاعری کے اعتبار سے جو مشہور نام نون جو ہیں، جو ٹھیک ہے کتنے مل جاتے ہوں گے؟ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون بلا رہا ہے. جیسے کارپوریٹ سیکٹرز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرواتے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو 3-4 لاکھ تک بھی ایک شخص مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد کالج یونیورسٹی میں والے کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے سوسائٹیز ایسا اتنی کرتی نہیں ہے بجٹ وغیرہ، اگر تو اسپانسرشپ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی کہ
یہی 70-80-90 لاکھ تک کی, 1000 کیا کی لاکھ مطلب 70-80 ہزار یا پھر لاکھ تک, اچھا لاکھ ڈپینڈنگ اپون کہ وہ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس بجٹ اتنا ہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو گیا یار میرے بھی پڑھ دیں اللہ کا واسطہ ایسے یار بس غریب اسٹوڈنٹس میں چلا جاتا ہوں. اچھا آپ ماشاء آپ تو چلے جاتے ہوں لیکن جن لوگوں کا شاید ڈپینڈنسی میں وہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ وہ فرق آتا ہے, یہاں پہ وہ فرق آتا ہے کہ وہ پھر ظاہری بات ہے نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے ہوں گے, ریٹ بھی ڈاؤن نہیں نہ کرنا. اور بین الاقوامی مشاعرے جو ہیں جی جی ان میں بھی ایک اچھا سلسلہ ہوتا ہے, آپ کی ٹریولنگ لاجنگ یہ سارا ان کی ذمہ داری ہے, سب کچھ. ہم صرف ان کو اپنے پاسپورٹ کے اسکین کاپی بھیجتے ہیں, ہمیں ویزا ٹکٹ کھانا پینا سب ان کی ذمہ داری ہے. کوئی ایسے شاعر ہیں پاکستان میں جو جس طرح سنگرز تو ہیں کہ جی بزنس کلاس سفر کروں گا, جی جی 5 اسٹار میں اسٹے کروں گا, یہ نخرے ہوتے ہیں شعراء کے؟ جی کچھ سینئرز ہیں, نخرے تو نہیں, یہ ان کا ویسے حق ہے, استحقاق ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک شاعر کو یہ کہنا پڑتا ہے, یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. باقی آپ یعنی سنگر کے معاملے میں, اداکار وہ کے خود کر معاملے دیں میں گے, وہ طے شدہ ہے کہ یہ بزنس کلاس میں ٹریول کرے گا, وہ خود کر دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تھوڑے سی ان کے نخرے ہوں گے. شاعر وہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں ایسے ہی آ سکتا ہوں ورنہ میں بیمار آدمی ہوں. جی تو ہو جاتا ہے, نہیں یہ بھی ہو جاتا ہے, کہا جاتا ہے. چلیے یہ تو بڑی شاندار بات ہے. کوئی ایسا شعر عمیر بھائی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار کاش یہ میں نے کہا ہوتا, کبھی ذہن میں آ گیا یار ہائے ہائے یہ شعر مجھ سے ہوا ہوتا؟ ایسے تو بے شمار اشعار ہیں. کوئی جو ذہن میں پہلا شعر ایسا آتا تو بتائیے. اور یہاں یہ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ کس کا شعر سنا. باقی ناراض ہو جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ کسی ایک کا سنایا تو اس لوٹ کے باقی سارے جو کہیں اچھا ٹھیک ہے. تو میں کسی نا ہاں ایسے کا سنا دیں پرانے کا کرتا ہوں. لیکن سوال مزیدار ہے, ایسے سوال بہت, اس لیے اچانک میں چپ ہوا ہوں. شعر مجھ سے ہوا ہوتا. ویسے کبھی یہ ذہن میں آیا کہ واقعتاً یعنی سوال سے پہلے کبھی واقعی یار یہ شعر میں کہتا ہوں کیا بات ہوتی؟ وہ ایسا ہے کہ بہت سارے شعر جو ہم اپنے دوستوں کے منہ سے بھی آوازوں کا سنتے ہیں نا, تو ایک وہ رشک ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے اتنا اچھا شعر کیسے میرے پہ کیوں نہیں یہ اس کا, میں کیوں نہیں اس کو گریسپ کر پایا اس خیال کو. تو وہ ہوتے ہیں بہت سارے شعر ایسے. شاید آپ کی موجودگی میں ہی ایک بار یہ بات ہوئی تھی کہ یار ابھی جو شاعری ہو رہی ہے دنیا بھر میں وہ ایک اس اچھے شعر ہی کی تلاش میں ہو رہی ہے جب تک نہیں کہا گیا, اور شاید نہیں کہا جائے گا, تب تک چلتا رہے گا میرے خیال میں. جب اور وہ ہو بھی نہیں سکتا میرے خیال میں, وہ ممکن بھی نہیں ہے. اتنا جمال اور اتنا جلال آپ کہاں کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں, تو وہ نہیں باندھ سکتے. تو نہیں یاد آئے گا. میں کہہ دیتا ہوں, چلے میں مثال کے طور پہ, خیر ہم نے زمانہ ہوا شاعری نہ کی نہ غیر کالج کے زمانے میں کچھ تک بندی کیا کرتے تھے. وہ اسامہ زوریز کا غالباً ایک شعر ہے کہ تیرے ہوتے بھی سب خراب ہی تھا, اور پھر آج کل تو بھی نہیں. ابھی دیکھیں اب یہ بھی شعر ایسا ہے, کیا شعر ہے مطلب کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ والا. اچھا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. چلیں بسم اللہ. میں نے اسی لیے آپ کو ذرا تھوڑی میں نے کہا ہمت ہو. جی ہمارے وہ یو کے سینئر ہیں اور بہت کمال شاعر شاہین عباس صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا. تو ان کا ایک شعر ہے, وہ میں جب بھی پڑھتا ہوں, جب بھی اس کی کیفیت میں کافی دن میں رہا بھی, جب سنا تھا وہ تب پرانی بات جو ہے, اور اب بھی جب بھی وہ پڑھتا ہوں ابھی میرے دل میں وہی آ رہا ہے کہ تو مجھے گردے دو عالم میں لیے پھرتا ہے. اچھا, تو مجھے گردے دو عالم میں لیے پھرتا ہے, میں نے کیا ایسا کیا تجھ کو میسر آ کر. واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا بات ہے. میں نے کیا ایسا کیا تجھ کو میسر. اب آپ اس میں دیکھیں نا بے بسی آپ دیکھیں شاعر کی, اور وہ مطلب کیا ایسا کیا آپ اس میں وہ شعر, اس میں وہ چیز آپ بیان کر پائیں گے کہ اس میں کیا ہے. نہیں یہ ایکسپلین نہیں ہو پاتی شاید. ہاں یہ وہ شاعر میں یہ کہنا چاہتا ہے, اس کو شعریت کہتے ہیں. میں نا یہ عمیر بھائی آپ کی اس بات سے کہ وہ اس کیفیت میں رہنے والا, میں بہت بیمار تھا 2004-05 میں, مجھے ملیری ٹیوبرکلوسس بلڈ کا TB ڈائگنوز ہوا 2004 میں 5 میں, بہت پرانا. تو اس زمانے میں مجھے لگتا تھا کہ بس یہ زندگی کے آخری اور بہت ہی ایام جوانی میں آپ سمجھیں کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ مدکور ہو گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے. تو مجھے یاد ہے خورشید رضوی صاحب کے وہ اشعار کہ یہ جو ننگ تھے, یہ جو نام تھے, یہ ہم نے سنے ہوئے تھے, لیکن اس میں ایک شعر کسی نے مجھے بھیجے جب, تو اس میں ایک شعر تھا جو میں نے نہیں سن رکھا تھا کہ یہ جو ننگ تھے, یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے, یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے. اور وہ جو شعر تھا وہ تھا کہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, وہی زاویے کے جو عام تھے مجھے کھا گئے. سبحان اللہ. آپ یقین کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہیل کرنے میں, میرے صحت مند ہونے میں اس شعر کا اور اس پورے اس ماحول کا جو میں نے مجھ پہ طاری ہوا بہت بڑا کردار ہے. تو شعر تو بڑی یہ ایک وجہ بتائیے کہ شاعری نہیں کرنی چاہیے, اور ایک وجہ بتائیے کہ شاعری کرنی چاہیے.
میں تو ایسی کوئی وجہ نہیں بتا سکتا کہ نہیں کرنی یہ بات چاہیے، ٹھیک میں ہے، نہیں کہہ سکتا، ہاں۔ اور ایسی ہزار وجہ ہیں کہ کرنی شاعری چاہیے، کی جانی چاہیے، تو شاعری کی جانی چاہیے ہوں۔ اگر ہاں جو ایک وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو نہیں یہ عطا ہوئی، یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو خاصیت ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں آپ کے بس کا کام نہیں، تو پلیز لیٹ اٹ گو. تو یہ فاعلاتن 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 یا فعولن فعولن یہ تو فعولن، ضمنی چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ یاد کر کے آپ شاعری کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں، لوگ ہوتے ہیں، نہیں، یہ مشکل کام ہے. نہیں، وہی بات کہ اب کیا ہم بیٹھ کے نا وزن ایک پہ لا شعر رہے ہیں. خورشید صاحب کا ایک شعر آپ نے سنایا، ہاں میں نے ایک شاہین عباس کا سنایا، یہ 2 شعر تھے نا. اب اس میں وہ چیز جو کہ بہر ہمیں پتہ نہیں کہ بہر کون سی ہے، آپ کو اندازہ ہوا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بہر کون سی ہو سکتی ہے، یہ اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، تنقیدی نگاہ سے نہیں اب دیکھا. کچھ بڑا کچھ جھول ہوگا تو شاید ہمارا یہ وہ جو تباہ ہے وہ بتا دے گی. خیال اتنا بڑا ہے اور اتنا اچھے باندھے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بس شعر ہو گیا ہے. تو اگر آپ سے یہ شعر ہو نہیں رہے تو کریں مت. تو یہ ذرا بتائیے کسی ایک کو مشورہ دیں گے آپ یہ والا نہ کرنے والا بڑے ناموں میں سے؟ اقرار بھائی آپ تو پھر سروائیو کر جائیں گے ماشاء اللہ. میں نے تو ادھر ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی ذرا چلے ادھر سے جواب، پھر میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا کروں گا. پھر ان کو بلائیں، مزہ آئے نا تھوڑا سا، ذرا ہونا تو یہ چاہیے. مشورہ میں ہاں کسی بڑے کو نہیں حالیہ شعراء میں سے کسی کو دینا چاہیں کہ شاعری نہیں کرنی چاہیے. نہیں میں تو نہیں دے پاؤں گا. میں بھائی جو کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، سارے کے سارے آپ لگے رہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے میرا کام بھی چل رہا ہے. اچھا اس میں کوئی شک نہیں، ویسے سچی بات ہے نام بہت سارے ہیں، پھر زیادتی ہو جائے گی نہ لے سکیں، لیکن اس میں آپ کا نام، تہذیب حافی کا نام، رحمان فارس کا نام، علی زریون کا نام، عمار اقبال ہیں، ان ناموں کے بغیر، اور اب تو خیر بہت سارے، لیکن انیشیلی جب یہ تھا یہ کریڈٹ بہرحال آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سوشل میڈیا پر شاعری کو آپ نے، آپ کو بھی جاتا ہے. آپ نے بھی وہ جب سے یہ شان رمضان میں کافی سارے اشعار وہاں سے میں نے مجھے کچھ خدمت تو ضرور ہوئی. جی بالکل آپ نے. اچھا آپ نے اپنے کون کون سے اشعار میری زبان سے سنے جب ہمارا آپ کا تعلق یا رابطہ نہیں تھا؟ بہت سارے آپ نے جو سب سے پہلے میرے شعر پڑھے تھے وہ یہی تھے میرے خیال میں، تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، اور وہ یہ کوئی شاید 17-18 کی بات ہے. جی ایسے پرانی بات ہے، پرانی بات ہے. تو ظاہری بات ہے وہ فیملی کے تھرو ہی، کیونکہ میں ایسا ہوتا ہے آپ بعض ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو میں آیا تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو تمہارے شعر پڑھے گئے. میں نے اس کے بعد پھر بہت سارے پڑھے گئے، میں نے کہا چلے رمضان نشریات تو چونکہ بہت دیکھی جاتی ہے، اس کا بارہ لیکن امپیکٹ تو اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک شعر آپ جو سمجھتے ہیں آپ کی پہچان بنا، یا جس نے عمیر نجمی کو عمیر نجمی بنا دیا ابتدائی طور پر، جو ایک تو وہ کہ جس نے ابتداً آپ کی شناخت کا کام کیا، اور ایک وہ جو آپ سمجھتے ہیں اب تک عوامی طور پر آپ کا سب سے بڑا شعر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے، کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ آپ کا ایک شعر یہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا بتدریج ارتقا ہوتا ہے ایک شاعر کا. پہلا شعر جو بیسیکلی وہ غزل تھی، جنگل ہے، وہ بھی آپ نے شاید پڑھی. میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل، میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے، جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے، میں ہوں تم ہو، بیلیں پیڑ پرندے ہیں، کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے. تو یہ والی جو غزل تھی یہ ایک انڈین شاعر تھے. اب میں وہی کا بات جہاں کریڈٹ ڈیو ہو، عمران پرتاپ گڑھی نام بھی لے لیتا ہوں میں، کیونکہ انہوں نے بھی تب لیا تھا اپنے، انہوں نے یوٹیوب ایک پوڈ کاسٹ تو نہیں، تب ایسے لائیو آتے تھے سیشن جیسے ہوتے ہیں، لائیو بیٹھے بیٹھے انہوں نے گا کر پڑھی ہے ترنم میں. وہ وائرل ہوئی انڈیا میں. انہوں نے نام لیا تھا پہلے کہ یہ پاکستان سے نئے شاعر ہیں نوجوان، وائرل ہوا حصہ وہ کاٹ کے صرف ان کا وہ تو وہ مشہور بھی ہوگا کہ یہ ان کی شاید غزل ہے، لیکن انہوں نے جہاں جہاں یہ پڑھا انہوں نے باقاعدہ اس کو کریڈٹ دیا. تو پھر اس کے بعد مجھے فیس بک پہ آنا شروع ہو گئی، یہ میں بات کروں 14-15 کی پرانی، 10-12 سال پہلے کی بات. تو تب مجھے آنا شروع ہو گئی یہ غزل آپ کی، میں نے کہا جی میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے فیس بک پہ. تو وہ پہلا تھا میرا جب کہہ لیں آپ شناخت آغاز ہوا. پھر میں نے ایک غزل یہ والی جو تھی پنجرے والی کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، یہ جاوید اختر صاحب نے بھی پوسٹ کی، کچھ ایسا ہوا تھا بتائیں نا. جی میں نے جب فیس بک پہ پوسٹ کی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ وائرل ہونا اور وائرلٹی کیا ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ٹرم میں، کیونکہ تب ریلز تو نہیں تھیں، 15 کی بات کر رہا ہوں، 2015 کی، تب پوسٹ وائرل ہوتی تھی. اچھا میں یہ غزل پوسٹ کر کے سو گیا. اگلے دن 2 شعر، پہلا شعر اور یہ پرندے والا شعر دوبارہ سنا دیں لوگوں کے ریفرنس کے لیے. کہ بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے، بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. کیا کہنا. یہ میں پوسٹ کر کے سو گیا. نیکسٹ ڈے جب میں اٹھا ہوں تو وہ ایک دھڑا دھڑ جسے کہتے ہیں نوٹیفیکیشنز میں وہ بھرمار ریکویسٹس اور ٹیگز اور جسے کہتے ہیں وہ ہوا پڑا، اور مجھے میرا سارا ان باکس بھرا ہوا ہے جگہ جگہ سے، یہ آپ کا شعر ہے، یہ آپ نے، آپ کتنی ایج کتنی ہے آپ کی، کہاں سے یہ وہ. میں نے کہا اچھا یار اچھا لگا. تو وہ یہ میرا سیکنڈ کہہ لیں وہ تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک دبئی میں مشاعرہ ہوتا ہے
2019 میں, اچھا. جس میں ہم سارے جو آپ نام لے رہے ہیں, علی زریون, حافی, میں, ایون وسیع شاہ صاحب تھے اس میں, رحمان فارس, یہ سارے لوگ تھے. تو ہم نے وہ یہ مشاعرہ پڑھا, تو اس میں کچھ میرے جو 2 اشعار تھے وہ زیادہ ہٹ کیے لوگوں کو, کہ برسوں پرانا دوست ملا جیسے غیر ہو, جی, دیکھا رکا جھجک کے کہا تم عمیر ہو. اب یہ والا جو شعر تھا یہ کافی لوگوں نے پھر وہ اپنے جیسے کہتے ہیں یہ وائرل ہوا, لوگوں نے مجھ سے جب مجھے ملتے تھے نا, جو کوئی بھی فین یا کوئی آپ تم عمیر ہو, ملتے ہی ایسے تھے میرے, ایون فیملی والے بھی مجھ سے ایسے ملنا شروع ہو گئے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, یہ مطلب چل پڑا ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے عوام میں جو مقبولیت ہوئی, وہ ابھی ریسنٹ ایک شعر ہے جو میرے خیال میں نے تو اس شاید تناظر میں نہ کہا ہو, لیکن اس تناظر میں فٹ کیا گیا اور پھر بہت چلا بھی, کہ کسی کا ہو کے دوبارہ نہ آنا میری طرف. اچھا, کسی کا ہو کے دوبارہ نہ آنا میری طرف, محبتوں میں حلالہ حرام ہوتا ہے. کیا کہنے, واہ واہ. تو میں نے یہ شعر کسی ابھی بالکل میرے ذہن سے نکل گیا. کمال, اتنی بار, اتنی ہزار بار, جس پہ میرا, وسیم بادامی صاحب کا اور 8-10 لوگوں نے جو شعر آپ کا پڑھا ہے, بچھڑ گئے تو یہ دل, تو یہ دل, تو یہ آپ کیسے آپ کے خیال میں یہ شعر, مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کا میں سب بھول سے گیا, زیادہ. یہ بالکل سوری, مجھے شکریہ کہیے, آپ کا شکریہ. یہ اصل میں حلالہ حرام اور عمیر کے درمیان والا یہ تو تھا نا, یہ والا بالکل. تو وہ تھا کہ بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں, لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. تو یہ شعر تھا, نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے, میں خوش نہیں ہوں مگر دیکھ کر لگے گا نہیں. کیا کہنے چاہیے, واہ واہ. یہ بالکل یہ اشعار تھے. اس کے بعد یہ اور اگین اگر آپ کو ایک ٹاپ پوزیشن دینی ہو, ایک شعر سب سے زیادہ آپ کے خیال میں جو عوامی مقبولیت جس کو حاصل ہوئی, وہ کون سا ہوگا؟ حلالہ حرام ہوتا ہے یا بچھڑ گئے تو نکال لایا ہوں, ایک پنجرے سے. آپ کے خیال میں وہ ٹاپ پہ ہے اور آپ کے دل کے قریب ایک تو ہے نا کہ جس کو مقبولیت مل گئی, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی اولاد جس سے آپ کو خود بہت پیار ہوتا ہے لیکن ویسے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی ہوتی, وہ کون سا شعر ہے؟ ویسے بہت سارے, جیسے ابھی غزل ہے تم عمیر ہو والی, اسی میں ایک شعر ہے جو میرا پرسنل فیوریٹ شعر ہے, لیکن وہ اس کو ایسے مشاعروں میں شاید وہ لوگ کنیکٹ کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے, کہ ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ, ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ, تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. رقیب سے یاد آ گئی, یاد آ گئی نا, کیا کہنے. تو اب یہ شعر میں مجھے اس غزل میں سب سے زیادہ پسند یہ شعر ہے. میں نے جب پہلی بار یہ رقیب سے خیر پڑھی ہوگی, لیکن جب اس کو واقعتاً فیل کر کے پڑھا کہ تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور, تو آپ یقین کیجیے اس زمانے میں ایک فلائٹ تھی جس میں میری ٹکٹ تھی اور وہ میں نے کینسل کروائی, اور وہ جہاز گر گیا بھوجا ایئر لائن کا 2012 میں, اور اس کے بعد مجھے ایک فوبیا ہو گیا جہاز میں سفر کرنے کا, اور مجبوری تھی کہ سفر کرنا بھی پڑتا تھا, تو جہاز کا سفر میرے لیے جان لیوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں وہ ایک دوست نے مجھے اتفاقاً وہ تھما دی نسخہ ہائے وفا, اور میں نے یہ رقیب سے پڑھی. آپ یقین کیجیے کہ وہ فلائٹ میں اس میں ایسا کھویا کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ جہاز کب لینڈ کر گیا, اس قدر خوف کے بعد. تو کیا اس کی کیفیت میں چلے گئے آپ, کیفیت یہ ہوتی ہے, پھر آپ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. لیکن کیا شاندار, کیا بات ہے, کیا بات, یعنی ایسا چھوتا خیال اور اس خوبصورتی سے جو فیصلہ نے پیش کیا, یہ واقعات میں پورا ایک شعر میں سمٹ کر آ گیا. تو یہ وہی بات کہ وہ ہو جاتا ہے آپ سے, اس کے تمام چاہنے والوں کی خیر, تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. عمر بھائی, ایک سے زیادہ محبتوں کے قائل ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا, جو لوگ یہاں حاضر ناظر ہیں ان سے گھبرانا نہیں, آپ نے بتا رہا ہوں آپ کو. جی میں سب کی موجودگی میں اور حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جی ایک سے زیادہ محبتیں ہو سکتی ہیں, جی ہو سکتی ہیں. بس اتنے کہنا چاہیں گے, ہونی چاہیے یا نہیں وہ تو علیحدہ بحث ہے نا, لیکن ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو مجسم مثال بیٹھے ہیں, میں تو انڈورسمنٹ چاہتا ہوں, میں دوسرے اینڈ کی انڈورسمنٹ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. عمر بھائی, آخر میں کوئی ایسی چیز جو اپنے چاہنے والوں سے, اپنے فینس سے کہنا چاہیں گے شعر کی صورت میں, کوئی ایسی چیز جو میں کچھ چیزیں سوچ کے آیا تھا کہ آج آپ کی موجودگی میں, کیونکہ آپ شاید وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سامنے ہم نے کچھ ڈسکشنز بھی کی تھی, پتہ نہیں میں نے باتیں پوچھی نہیں, وہ ہمارا ہو گیا جو ہونا تھا, صحیح ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا. تو کچھ چیزیں میں نے سوچی تھی کیونکہ آپ کے سامنے شعر پڑھنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ پہنچتے ہیں. تو میں نے کچھ چیزیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے فادرس ڈے گزرا ہے, مطلب کچھ دن پہلے, تو میں اصل میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ شعر کہنے کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, وہ بھی اس میں آئے گا. تو میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا تھا ماموں کے گھر, تو وہ کہتے ہیں کہ آج فادرس ڈے تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج فادرس ڈے.
تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو شاعر ہیں, آپ کو تو بتانا چاہیے تھا. اچھا وہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے پھر اس کو ایک مطلع کہا اس وقت, وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. کہ شاعر ہوں پھر بھی کہہ نہیں پاتا یہ باپ سے. اچھا یہ شاعر ہوں اب پھر بھی کہہ نہیں یہ ہر پاتا. مشرقی بلکہ مغربی, یہ ہر بیٹے کا میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے. مشرق میں تو بہت بڑا معاملہ ہے کہ شاعر ہوں پھر بھی کہہ نہیں پاتا یہ باپ سے, ابا مجھے شدید محبت ہے آپ سے. تو یہ مجھے تھا کہ میں اگر کہنا چاہوں تو شاید ایسے کہوں. تو وہ ایک شعر ہوا تھا, یہ میں نے کہا پیش کر دیتا ہوں. 2-3 اور اشعار تازہ ہیں. اچھا ایک غزل میں پیش کروں آخر میں, جو میں نے چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک جائے. تو کیا بات ہے. تو 2 شعر اور ہیں کہ فریب دے چکے بس اب صفائی مت دینا. بھائی واہ واہ واہ, ایک ہی چیز دے بھائی, واہ. فریب دے چکے اب صفائی مت دینا, بس اب صفائی مت دینا, اور اب کے بعد دوبارہ دکھائی مت دینا. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. واہ واہ واہ, وائرل. فریب دے چکے بس اب صفائی مت دینا, اور اب کے بعد دوبارہ دکھائی مت دینا. تمہارے ساتھ بھی ہوگا جو میرے ساتھ کیا, تمہارے ساتھ بھی ہوگا جو میرے ساتھ کیا, بس اپنی بار بھگتنا دہائی مت دینا. واہ واہ واہ, کیا کہنے. یہ 2 اشعار ابھی کچھ تازہ تھے تو میں نے کہا پیش کر دیتا ہوں. اچھا ایک غزل ہے, وہ میں اس پلیٹ فارم کے تھرو چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے. وہ اور بس ہم اسی پر اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ. وہ تھوڑی سی کیونکہ مختلف ہے میرے لیے بھی, اس کی ردیف, اس کا پورا ایک مسلسل غزل ہے ایک اور کیفیت کی. ٹھیک ہے, تو وہ میں آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ دیکھتا ہے یہی سوچ کر نماز پڑھی. واہ. وہ دیکھتا ہے یہی سوچ کر نماز پڑھی, ہمیشہ عشق کے زیر اثر نماز پڑھی. واہ واہ واہ, کیا کہنے. یہی سوچ کر نماز پڑھی. وہ دیکھتا ہے یہی سوچ کر نماز پڑھی, ہمیشہ عشق کے زیر اثر نماز پڑھی. میں زندگی کو مسلسل سفر سمجھتا ہوں, میں زندگی کو مسلسل سفر سمجھتا ہوں, سو جب نماز پڑھی مختصر نماز کیا کہنے. واہ واہ واہ. اچھا, میں زندگی کو مسلسل سفر سمجھتا ہوں, میں زندگی کو مسلسل سفر سمجھتا ہوں, سو جب نماز پڑھی مختصر نماز پڑھی. میں 5 وقت اذانوں پہ سوچتا ہوں اسے, میں 5 وقت اذانوں پہ سوچتا ہوں اسے, کبھی قضا نہ ہوئی وقت پر نماز کیا پڑھی. بات ہے. واہ واہ واہ. اور قریب تھی کوئی مسجد نہ پاس جائے نماز. اچھا, قریب تھی کوئی مسجد نہ پاس جائے نماز, بچھا کے سایہ سر راہ گزر نماز کیا پڑھی. کہنے. واہ واہ واہ. بچھا کے سایہ سر راہ گزر نماز پڑھی. سنا ہے پہلے یہاں آب دستیاب نہ تھا. اچھا, آب دستیاب نہ تھا. سنا ہے پہلے یہاں آب دستیاب نہ تھا, پھر ایک فقیر نے آ کر ادھر نماز کیا پڑھی. کہنے. واہ واہ واہ. بہت اچھا شعر ہے. فقیر نے آ کر ادھر نماز پڑھی. اور یہ سنیے گا ذرا باریک شعر آپ کے لیے کہ نمازیوں کو رعایت ہے تیز بارش میں, نمازیوں کو رعایت ہے تیز بارش میں, سو جب بھی گریا کیا میں نے گھر نماز پڑھی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تیز بارش میں نمازیوں کو رعایت ہے تیز بارش میں, سو جب بھی گریا کیا میں نے گھر نماز پڑھی. گریا اور تیز بارش کا کیا کہنے. بہت شکریہ. سلامت رہیے. کہ کہے گا پہلی نمازیں تھیں ہی نہیں. اچھا, کہے گا پہلی نمازیں تھیں ہی نہیں, تمہارے ساتھ کسی نے اگر نماز پڑھی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. کہے گا پہلی نمازیں تھیں ہی نہیں, تمہارے ساتھ کسی نے اگر نماز پڑھی. اسی سے جوڑ لیا ربط جس سے توڑا تھا, غلط پڑھی تھی سو بارے دیگر نماز پڑھی. اور آخری شعر ہے کہ ہمارے سجدے کبھی بے نشان نہیں ہوتے. واہ. ہمارے سجدے کبھی بے نشان نہیں ہوتے, زمین بتائے گی ہم نے جدھر نماز پڑھی. کیا کہنے. سلامت رہیے. تھینک یو سو مچ عمیر بھائی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی, اور اتنے خوبصورت شعر دینے کے لیے اس نئی جنریشن کو. میں بہت مشکور ہوں. اگین جو ادب پرور لوگ ہیں, ادب شناس لوگ ہیں, سب کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا سلامت رہیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.